اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النور چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 14 to 18۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں پر تم پڑ گئے تھے اس کے باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں، معاذ اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس قرآن کی آیت کو سمجھنے سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ اسٹوری سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں کے اندر بھی یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک مرتبہ ایک قافلے میں جو جا رہے تھے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے پیچھے رہ گئی، یعنی اتفاق سے جو ہے وہ پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ اب جو جس اونٹ پہ وہ بیٹھ کے جاتے تھے اور لے جانے والے قافلے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس کے اندر موجود ہیں، بٹ اتفاق سے کوئی ضرورت کے مطابق گئے اور وہیں پر وہ پیچھے رہ گئے، مطلب جب تک وہ واپس آئے سارا قافلہ نکل گیا تھا۔ تو قافلے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک شخص پیچھے جو ہے آتا ہے، تقریباً بہت دور سے ایک اس کو فالو کرتے ہوئے، کہ اگر کوئی چیز گر جائے یا پڑ جائے یا کوئی چھوٹ جائے تو ان کو ساتھ لانے کے لیے جو ہے ایک شخص رہتا ہے۔ تو یہ قافلے کا ایک اصول تھا ہر جگہ پہ، خاص کر جو ہے عرب کے اندر، کہ قافلے کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے تھے جو گرے ہوئے جو چوڑ ہوتے ہیں، جب بڑے بڑی چیزیں گر جاتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں گر جاتی ہیں تو اس کو اٹھا کے پھر وہ قافلہ میں لا کے پہنچا دیتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہیں اور پھر ایک دم پریشان کہ قافلہ ان کو چھوڑ کے آ گئے، تو وہ اپنے اونٹ پہ بٹھا کے وہ لا کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا دیے تھے۔ مگر جو منافق ہے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اندر سے وہ لوگ کافر ہیں، اور وہ لوگ مسلمانوں کو اور جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو منافق تھا جس کے بارے میں کل ذکر کیا گیا، تو انہوں نے جو ہے ایک افواہ پھیلائی، نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ اب حضرت عائشہ کو بھی پتہ ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے گھر کے اندر، سارے لوگ خاموش ہیں، سب پریشان ہیں، کوئی کچھ بات صحیح سے بات نہیں کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ منافقوں کے ساتھ جو کمزور ایمان والے تھے، جو مسلمان تھے بٹ وہ لوگ منافق نہیں تھے مگر کمزور ایمان والے تھے، تو وہ بھی جو ہے اپنی زبانوں میں یہی بات کرنا شروع کر دیے کہ ہاں شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت لیٹ آئے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسے کچھ باتیں اپنی زبان سے کہنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ایک عرب کے اندر ایک بات جو ہے ایک پھیل گئی اور بہت زیادہ جو ہے سینسیٹیو میٹر ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ہیں وہ بھی ایک دم خاموش، کوئی کچھ نہیں بول رہے، اور جو منافق ہیں ان کی خاموشی کو رکھ کے اور بھی جو ہے بات کو پھیلانے میں اور بدنام کرنے میں جو ہے بہتان لگایا، اور جو ہے وہ بہتان لگانے میں آگے بڑھ گئے۔ اور یہ بات پھیلتے پھیلتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چلا کہ اس طریقے سے ایک مسکنسیپشن ہوا ہے کہ آپ لیٹ آنے کی وجہ سے آپ پہ بہتان لگایا گیا ہے منافق لوگ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کہی کہ مجھے جو ہے نا اللہ پر بھروسہ ہے، اور میری جو گواہی ہے، میری جو برات ہے، جو میرے بارے میں جو کلیریفیکیشن ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کرے گا، اور مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ بول کے حضرت عائشہ بھی چلے گئے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سزا اللہ نے کلیئر طریقے سے بتا دیا ہے، جیسے آپ کو پچھلے آیتوں میں بھی بتایا گیا کہ اگر مرد
جو کہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنا ہے، اور ایک مرد جو ہے بغیر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتا ہے تو 80 کوڑے مارنا ہے۔ اب اسی طریقے سے عورت کا بھی وہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بات یہ ہے کہ بھئی کوئی پروف ہی نہیں ہے اور لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، تو اس کے اندر زیادہ تر منافق وہ لوگ ہیں۔ تو اب ایک ایسا سینسیٹیو سچویشن پیدا ہوا، تو ایسے وقت میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی برات، یعنی ان کا جو کلیریفیکیشن کیا کہ وہ کتنی نیک ہیں اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان قرآن کی آیتوں میں بتاتا ہے کہ جو باتیں آپ لوگ کہتے ہو اور جو باتیں آپ پھیلاتے ہو یہ بہت بھاری باتیں ہیں، اور جتنا آپ ایک دم لائٹ لے کے کوئی چیز کو آپ جو ہے پھیلانا شروع کر دیتے ہو، اللہ کے سامنے جو ہے وہ بات بہت ہی آسان نہیں ہے، بلکہ بہت ہی جو ہے بڑی بات ہے، جو عیب لگانا، جس کی سزا بہت بڑی جو ہے سزا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر کیا کیا، کلیریفیکیشن کر دیا، کیونکہ ایک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذریعہ تھے، وہی کے ذریعے سے کلیریفائی ہو گئی بات۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہوا تمہارے اوپر، کہ جو ہے جس کنفیوژن میں تم پڑ گئے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کنفیوژن سے تمہیں دور کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی زبانوں میں ایسی بات نقل کرتے ہو کہ مطلب جس کا تمہیں کچھ نالج ہی نہیں ہے۔ آج بھی اس قرآن کے آیت کے اوپر ہم جو ہے اپنے اوپر بات کریں کہ ہم ایسے ہزاروں باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں رہتا۔ وہ بات یا تو جھوٹا، سب سے بڑا جھوٹا میڈیا ہے، میڈیا پیش کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے اس باتوں کو ہم پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، ایسی بہت بڑی بات جس کا علم ہی نہیں تھا، مگر ایسی بات جو ہے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرنا، ایسا نہیں کہ صرف کہنا، بلکہ ایک دوسرے سے مطلب ایک بات دوسرے تک پہنچانا، غلط بات، وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور تم اس کو ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کہ تم ایسی بات جس کو تم نے بہتان ہے، کوئی عورت کے اوپر تم نے بہتان لگائی ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت سی معمولی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے، بہت بھاری بات ہے۔ اللہ معاف کرے۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس کسی نے یہ بات کہی، اسی بات کو تم پھیلانے کے بدلے تم یہ کہہ دیتے کہ مجھے اس کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے، اور نہ یہ کہہ دیتے کہ یہ جو بات ہے میری زبان پہ زیبا ہی نہیں دیتی ایسی باتیں کرنا۔ آج بھی دیکھیے کئی فلم اسٹارز ہیں یا کوئی بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں یا کوئی بھی دوسرے فیمس جو ہے کرکٹرز ہیں یا ٹینس پلیئرز ہیں، ہم کتنے آسانی سے ان کی فیملی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان کے بارے میں فارورڈ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی میڈیا بولتی ہے تو اس کو ہم فارورڈ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس دائرے پہ آپ رکھ کے دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں، ایک عورت کی پرسنل لائف کے بارے میں ہم جو ہے کیسے یہاں پر بیٹھ کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے ڈیسیشن لیتے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ایک حد تک صحیح بھی ہوتا تو ہماری زبان پہ وہ بات زیبا ہی نہیں دیتی۔ ہم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمیں اس کے بارے میں زیبا ہی نہیں دیتی، یہ ہمیں جو ہے ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا، کام بہت ہے کرنے کے لیے، ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ معاذ اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ بولتا ہے کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو ایسا بہتان عورتوں پہ جو لگایا ہے ایسا کبھی نہیں ہونا۔ اللہ تم سے صاف احکامات بیان کرتا ہے، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ اتنا کلیئر سمجھانے کے باوجود بھی، اور یہ بہتان لگانے، چاہے مرد کو بہتان لگائے یا عورت کو بہتان لگائے، یہ دونوں میں بھی جو ہے سیم ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ مگر سب سے اسپیشل اس قرآن کی آیت کے اندر یہ بات ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو ذکر کر رہا ہے وہ خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں،
کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وائف تھی. اگر خدا نہ خواستہ اللہ بھی خاموش ہو جاتا اور اللہ یہاں پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کلیریفیکیشن نہیں دیتا تو کیا ہو جاتا؟ مسلمانوں کے درمیان دو بڑے بڑے جماعت بن جاتی. یہ لوگ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے والے اور ایک ان کو ماننے والے، اور دونوں کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوتا. اس سے بہت بڑا نقصان اسلام کا، شریعت کا، مسلمانوں کا ہوتا اور پوری ہیومینٹی کا ہوتا. اور کل قیامت تک لوگ جو ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے بارے میں برا بولتے. یہ جو ہے چھوٹی سی بات ایک منافق نے اپنے دماغ سے جو ہے بات کی اور اس کو پھیلا دی. تو اللہ حفاظت فرمائے. حالانکہ اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب یہ کلیریفیکیشن اللہ کی طرف سے آ گیا تھا کہ مطلب جو ہے جو بہتان ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو منافق لوگ جو بھی بول رہے ہیں یہ غلط ہے، ایسا بات نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں کہ ان کو ہم قتل کر دیں، ان کو مار دیں، یہ بہتان کی وجہ سے ان کو ہم قتل کر دیں. بٹ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے محمد جو ہے اپنے آپس میں رہنے والوں کو جو ہے قتل کرتا پھرتا ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے گا. کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑی غلطی ہے کہ یہاں پر قتل کر دینا بھی یا کسی اس کو جو ہے مار دینا بھی جو ہے یہ اس کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ایسے اپنے نیچرل ڈیتھ پہ چھوڑ دینا ہے کہ جب وہ مرے گا تب مرے گا. بٹ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، اس کے اندر جو عذاب ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عذاب ایسے لوگوں کو دے گا. اب دیکھو اتنا بڑا منافق ہے بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کسی بھی قسم کا جو ہے اس کے بدلے میں کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچایا، کیونکہ اس کے لیے عذاب تیار ہے مرنے کے بعد. تو ہم جو ہے بالکل سمجھنا ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحیح راستہ جو ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بیکار چیزوں، بیکار باتوں میں جو ہے ملوث ہونے سے بچیں. بس بیکار لوگوں پر بہتان لگنے اور لگانے سے حفاظت فرمائے، اور سنی ہوئی باتوں کو فارورڈ کرنے سے اور پوسٹ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.